تیرا دھیان اس کے کلمات پر تھا، میرا دھیان اس کی پیار اور عشق و جنوں پر تھا۔ ہم اس کی انہی باتوں سے راضی تھے، انہی باتوں سے راضی تھے، اس کے پیار کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اصل جو نور ملتا ہے وہ دھیان سے ملتا ہے، الفاظ میں وہ دھیان نور پیدا کر دیتا ہے۔ تو جب آپ ہاتھ دھوئیں تو دھیان یہ ہو کہ باری تعالیٰ مجھے برکت عطا کر دے۔ جب آپ اس کے بعد کلی کریں، منہ دھوتے ہیں نا، کلی کریں، اس وقت دھیان یہ ہو کہ باری تعالیٰ میں تیرے کلام کی تلاوت کروں اور تیرا ذکر کثرت سے کروں، اس میں میری مدد کر، میری زبان کو، منہ کو اس قابل بنا دے۔ کلی کریں تو اندر کا منہ دھو رہے ہیں نا، مولا میں کلی کر رہا ہوں، اس منہ کو اس قابل کر دے کہ تیرا ذکر کر سکے، تیرے کلام کی کتاب کی تلاوت کر سکے، تو اس کو وہ پاکیزگی دے کہ تیرا ذکر میں لگی رہے، تیرے ذکر میں لگی رہے۔ یہ منہ دھونا میرا کام تھا، اپنے ذکر میں لگا دینا تیرا، یہ دھیان ہو۔ اب کلی کی سمجھ آ گئی جی؟ کلی کی کیوں کلی کروائی ہے؟ کیوں کروائی ہے؟ تاکہ منہ پاک ہو، اللہ کے ذکر میں لگی رہے زبان۔ پھر اس کے بعد آپ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، ناک دھوتے ہیں، ناک میں چڑھاتے ہیں نا پانی، فرمایا 3 بار چڑھاؤ، چڑھاتے رہو 3 بار۔ کیوں؟ تاکہ جو دھیان بتا رہے ہیں وہ پک جائے۔ تو جب ناک میں پانی چڑھاؤ اور دھو، اس وقت دھیان یہ ہو میرے مولا کہ ناک میں جو پانی میں صاف کر رہا ہوں تو اسے اپنی جنت کی نعمتوں کی خوشبو سونگھنے کے قابل کر دے، یہ تیری جنت کی خوشبو سونگ سکے، یہ ناک تیری جنت کی خوشبو سونگ سکے۔ پھر جب منہ دھوئیں تو ساتھ 3 بار منہ پہ پانی مار رہے، دھو رہے ہیں، اور ساتھ یہ دھیان کریں میرے مولا میرا منہ اس دن، قیامت کے دن جب تیرا دیدار ہوگا، اس طرح روشن کر دینا جیسے تو اپنے دوستوں کے چہرے دیدار سے روشن کر دے گا۔ ہائے ہائے وَبَيِّضْ وَجْهِي یوم تبیض وجوہ اولیائک، جس قیامت کے دن تو اپنے ولیوں دوستوں کے چہرے روشن کر دے گا اپنے دیدار سے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن وہ چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، تازہ ہوں گے تیرے دیدار سے۔ مولا جو ان دوستوں کے چہروں کے ساتھ جو کرے گا، میرا چہرہ بھی اسی طرح کر دینا۔ تو جب چہرہ دھوئیں تو اس تصور سے دھوئیں کہ قیامت کے دن اس کے دیدار سے چہروں کا روشن ہونا یاد آ جائے۔ منہ دھوئیں، کلی کریں تو اس تصور سے دھوئیں کہ تیرے ذکر کے لیے زبان لگی رہے۔ ہاتھ دھوئیں تو اس تصور سے دھوئیں کہ مولا برکت کے کام اس ہاتھ سے ہوتے رہیں۔ ناک دھوئیں تو اس تصور سے دھوئیں کہ مولا جنت میں جو تو نے خوشبوئیں رکھی ہیں وہ اس ناک سے سونگھ سکوں۔ اور پھر جب آپ دایاں ہاتھ دھوئیں، بازو یہاں تک دایاں دھوئیں تو اس تصور سے دھوئیں کہ مولا قیامت کے دن میرے نامہ اعمال کی کتاب میرے اس دائیں ہاتھ میں تھما دیں۔ قیامت کے دن میرے نامہ اعمال کی کتاب جب دایاں ہاتھ دھو رہے ہو نا تو 3 بار دھوئیں اور عرض کرتے آنکھیں بند ہوں، مولا اس دائیں ہاتھ میں تھما دینا، اس لیے دھو رہا ہوں، کتاب نامہ اعمال کی اس میں تھما دینا۔ جب بایاں ہاتھ دھوئیں، بایاں ہاتھ، تو اس وقت یہ ہو کہ میرے مولا میں پناہ مانگتا ہوں، کیا پناہ مانگتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال کی کتاب اس ہاتھ میں تھمائی جائے، میں پناہ مانگتا ہوں، اس سے مجھے بچا دینا، اس سے مجھے بچا دینا کہ میرا نامہ اعمال اور اس کی کتاب میرے بائیں ہاتھ میں تھمائی جائے۔ اور جب سر کا مسح کریں
سر کا مسا کریں تو تصور یہ دھیان یہ ہو کہ میرے مولا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا میرے سر پہ اپنے عرش کا سایہ کر دینا۔ جب سر کا مسا کریں تو مولا جس دن ہر سر بے سایہ ہوگا میرے سر پہ اپنے عرش کا سایہ کر دینا، اپنے سائے میں کر دینا، اپنے سائے میں کر دینا، عرش کا سایہ عطا کر دینا۔ جب کانوں کا مسا کریں، کانوں میں جب ہاتھ ڈالتے ہیں مسا کرتے ہیں نا، انگلیاں مارتے ہیں مسا کرتے ہیں، تو اس وقت اس تصور سے مسا کریں کہ میرے مولا یہ کان جب کر رہے ہیں مولا تو میرے کان ایسے کر دے کہ جس دن تیری آواز اور تیرے منادی کی آواز میرے کان سب سے پہلے سن سکے، آواز ہو کان سنے تاکہ لبیک کہوں مولا، میرے کان ایسے کر دیں کہ جن باتوں سے تو خوش ہوتا ہے جو تیرے پیغام ہیں میرے کان سب سے پہلے سب سے بڑھ کر ان کے سننے کے لیے تیار ہوں، اور جب تیرے منادی آخرت کی آواز دیں مولا تو کان سن کر تیرے ابرار بندوں کے ساتھ چل پڑوں، تیری آواز آئے تو میں چل کے تیرے بندوں کے ساتھ چل پڑوں، کان ایسے کر دے۔ اور جب پھر دایاں پاؤں دھوئیں، دایاں پاؤں تو دھوتے ہوئے اس دھیان کو قائم کریں کہ مولا جب پل صراط پہ چلوں تو میرے قدموں کو ثبات اور استقامت عطا کر دینا، مومنین کے ساتھ پل صراط پہ چلوں تو مومنین کے ساتھ میں ثابت قدم رہوں، ثابت قدم رہوں۔ اور جب بایاں پاؤں دھوئیں، بایاں پاؤں دھوئیں تو اس وقت یہ کہیں کہ میرے مولا جب میں قیامت کے دن پناہ مانگتا ہوں اس بات کو کہ جب پل صراط سے گزروں تو منافقین کے ساتھ مل کر کہیں میرے قدموں میں لغزش نہ آ جائے۔ دائیں پاؤں کے وقت مولا مجھے اس قابل کر کہ میرے قدموں کو وہ استقامت دے کہ مومنین کے ساتھ ثابت قدم ہو کے پل صراط سے گزر جاؤں۔ بایاں پاؤں دھوئیں تو یہ دھیان ہو مولا کہیں منافقین کے ساتھ مل کر لغزش نہ آ جائے قدم میں۔ وضو کا یہ دھیان ہے، وضو کا یہ دھیان ہے۔ تو یہ چیز میں نے، اور جب انسان اس دھیان کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب و باطن کو نفاق سے پاک کرتا ہے، جیسے ظاہر کو پاک کرتا ہے وضو سے، اس وضو کا اس دھیان کے ساتھ، ان تصورات کے ساتھ، ان التجاؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، ان التجاؤں کے ساتھ کیا ہوا وضو اس انسان کے باطن کو نفاق سے پاک کرتا ہے، ساتھ زبان سے کہتا رہے اللہم طہر قلبی من النفاق، میرے مولا مجھے نفاق سے میرے دل کو بھی پاک کر دے، جسم کو میں دھو رہا ہوں دل کو تو دھو دے، دل کو تو دھو دے۔